السلام علیکم کلاس ٹرڈ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اپنی بک اوپن کیجیے اور اپنی بک کا صفحہ نمبر 68 سبق نمبر 11 نکالیے۔ اچھا بچوں، آپ سب کی خواہش کسی ایسے انسان سے ملنا اور اس سے ملاقات کرنا جس سے آپ آج تک نہیں ملے اور وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے اور اس شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے، تو وہ ملاقات آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، جس کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، اور وہ ملاقات آپ کی یادگار ملاقات بن جاتی ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں، اس میں ایک ایسی ہی یادگار ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سبق کا نام بھی کیا ہے؟ یادگار ملاقات۔ ہم اپنا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں زاہدہ اور اس کا بھائی اپنے خاندان کے ساتھ ریل میں پہاڑی علاقے جا رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی ریل میں سفر کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ملک پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی پاکستانی قوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح محسن قوم ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہم آزاد ہوئے اور وطن عزیز ملا۔ اس پیراگراف میں کیا بتا رہے ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں زاہدہ اور اس کا بھائی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ریل گاڑی میں پہاڑی علاقے جا رہے تھے، اور اس ریل گاڑی میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی سفر کر رہے تھے۔ جب ریل اسٹیشن پر رکتی تو بہت سے لوگ قائد اعظم سے ملنے آ جاتے اور ایک جمگھٹا لگ جاتا۔ زاہدہ اور اس کا بھائی بھی قائد اعظم سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ریل کی کھڑکی سے جھانکتے رہے، مگر قائد اعظم انہیں نظر نہ آ سکے۔ قائد اعظم سے ملنے کا یہ موقع کھو دینے کا زاہدہ کو بہت افسوس تھا، اس لیے وہ اداس تھی۔ جب ریل گاڑی اسٹیشن پہ رکی، اسٹیشن کہتے ہیں ریل کے ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، تو بہت سے لوگ قائد اعظم سے ملنے آ جاتے اور ایک جمگھٹا سا لگ جاتا۔ جمگھٹا کہتے ہیں ایک جگہ بہت سے لوگوں کا جمع ہو جانا۔ زاہدہ اور اس کے بھائی بھی قائد اعظم سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ریل کی کھڑکی سے جھانکتے رہے، مگر قائد اعظم انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔ قائد اعظم سے ملنے کا موقع زاہدہ نے سوچا کہ میں نے کھو دیا ہے، اور وہ افسردہ ہونے لگی۔ اگلے سال گرمی کی چھٹیاں گزارنے زاہدہ اور اس کا بھائی پھر پہاڑی علاقے پر گئے۔ اتفاق سے اس سال بھی قائد اعظم وہاں موجود تھے۔ ایک دن دونوں بہن بھائی پہاڑی پر کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی ان کے سامنے کی سڑک پر آ کر رکی۔ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی میں کون تھا؟ اگلے سال پھر زاہدہ اور اس کے خاندان والے گرمی کی چھٹیاں گزارنے پہاڑی علاقے گئے، لیکن اتفاق سے قائد اعظم بھی وہاں موجود تھے۔ ایک دن دونوں بہن بھائی کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی ان کے سامنے آ کے رکی۔ تو بچوں، آپ بھی جاننے کے لیے بے چین ہوگے کہ آخر اس گاڑی میں کون تھا۔ بچوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گاڑی میں کون تھا؟ اس گاڑی میں تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھیں۔ آپ نے بھی قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی تحریک آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا، جنہیں قوم نے مادر ملت اور خاتون پاکستان کا خطاب بھی دیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ محترمہ فاطمہ جناح کون تھی؟ دونوں بچے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ قائد اعظم کی گاڑی بند ہو گئی تھی۔ زاہدہ اور اس کا بھائی گاڑی کو دھکا لگانے لگے۔ قائد اعظم یہ دیکھ کر مسکرائے اور زاہدہ سے
اگلے دن ہونے والے سیاسی تنظیم، سیاسی کہتے ہیں ملک کے انتظام کے متعلق، تنظیم کہتے ہیں انتظام بندوبست کے اجلاس، اجلاس کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا جمع ہو کر رہنماؤں کی بات سننا، میں آنے کا پوچھا، زاہدہ بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن زاہدہ صبح صبح اجلاس میں جانے کے لیے اٹھ گئی، ابھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور اسے وہاں لے جائے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ قائد اعظم خود اسے لینے آ رہے ہیں۔ اجلاس میں زاہدہ قائد اعظم کے برابر والی کرسی پر بیٹھی۔ جب گاڑی آ کے رکی تو اس گاڑی میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی۔ دونوں بچے دیکھ کر انہیں بہت خوش ہو گئے، لیکن قائد اعظم کی گاڑی بند ہو گئی تھی۔ دونوں بچوں نے گاڑی کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے جب یہ دیکھا تو مسکرائے اور زاہدہ کو اگلے دن سیاسی تنظیم کے اجلاس میں آنے کا پوچھا۔ زاہدہ بہت خوش ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ حیرت اسے اس وقت ہوئی جب قائد اعظم خود اسے اس اجلاس میں لینے آئے اور زاہدہ اس اجلاس میں قائد اعظم کی برابر والی کرسی پر بیٹھی۔ اچھا بچوں، آج ہم اپنا ریڈنگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔